بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لداخ یونین ٹیریٹری کے زیر اہتمام محکمہ سیاحت یونین ٹیریٹری آف لداخ نے لداخ لٹریچر فیسٹیول کا اہتمام کیا ہے، اور اس سلسلے کی ایک کڑی کے تحت لداخ اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کرگل اور محکمہ اطلاعات کی جانب سے بہت سارے نوعیت کے پروگرامز کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ان میں سے ایک ہے ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو اور بحث کا موضوع ہے کارگل ایز این امپورٹنٹ ٹریڈ اینڈ کلچرل سینٹر آن دی ہسٹورک سلک روٹ، یعنی تاریخی شاہراہ ابریشم، اور اس میں کارگل کی تاریخی حیثیت، کارگل کا مقام شاہراہ ابریشم کے اس تاریخ میں کارگل کیا مقام رکھتا ہے، اس موضوع پر بحث کرنے کے لیے ہمارے اس پینل میں یہاں لداخ کے دو اہم شخصیات، جن کو نہ صرف کارگل کے بلکہ پورے خطہ لداخ کے تاریخ اور کلچر کے اوپر ایک پینی ان کا نظر رہتا ہے، ان کا تجزیہ رہتا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کتابیں بھی تصنیف کی ہے۔ ایک ہے ان میں سے ایک اہم شخصیت ہمارے اعجاز حسین منشی صاحب، جو منشی حبیب اللہ میوزیم کے کیوریٹر بھی ہے، اور منشی حبیب اللہ میوزیم اسی شاہراہ ابریشم کے آثار انہی پر مبنی ہے، اور یہی آثار اس میوزیم میں محفوظ ہیں۔ اور دوسری شخصیت جو آج کے اس گفتگو میں شامل ہیں وہ ہیں جناب صادق ہرداسی صاحب، جو ہمارے پورے لداخ کے بلکہ گلگت بلتستان جو ہمارے ساتھ زبان اور کلچر میں ایک خاص مماثلت ہے تاریخی، اس پورے حالات اور کلچر پر ان کا ایک نظر ہے، اور انہوں نے کئی کتابیں بھی ان کے تصنیفات میں شامل ہیں۔ تو ان دونوں شخصیات کا ہم اس گفتگو میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے آج کے جو موضوع ہے کہ کارگل کا مقام اس تاریخی شاہراہ ابریشم کے حوالے سے، تو میں جناب اعجاز حسین منشی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس تاریخی شاہراہ کی آپ مختصر تاریخ بیان کیجئے، اور اس شاہراہ کا نام شاہراہ ہے ابریشم یعنی سلک روٹ، سلک کیوں پڑا، اس پر آپ اپنی نظر سے ہمارے ناظرین کو استفادہ فرمائیں۔ شکریہ خفیع صاحب۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اس امپورٹنٹ موضوع کے لیے آپ نے مجھے چنا۔ تو جہاں تک کرگل کے محل وقوع اور جہاں تک اس روٹ کا جو اس راستے کی جو اہمیت ہے، سلک روٹ جو اس کا نام پڑا یہ 18ویں صدی میں پڑا، لیکن جہاں تک تاریخ اور ریسرچ کے حساب سے سلک روٹ جو ہے جسے ہم شاہراہ ابریشم کہتے ہیں، یہ دنیا کا ایک قدیم ترین شاہراہ ہے، اور اس شاہراہ کو یہ ڈاکومنٹ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے یہ سنہ عیسویں صدی سے بھی پہلے یہ ٹریڈ ہوا کرتا تھا، اور یہ ٹریڈ جو لوگ تھے یعنی جو اس ٹریڈ سے منسلک تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گلوبلائزیشن آف ٹریڈ یعنی جسے ہم گلوبلائزیشن جو ابھی ہم بات کرتے ہیں، اس وقت انہوں نے یہ کنسیپٹ دیا تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو پروڈیوس ہیں یا جو ان کے جو چیزیں ہیں ان کو کس طرح یہ لوگ بیچیں، اور کس طرح یہ لوگ ان سامانوں کو ان چیزوں کو لے جائیں۔ یہ جو راستہ ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ چائنا میں جو چنگان جیسے ایک جگہ ہے وہاں سے شروع ہو کر یہ یہاں تک ایک طرف کاشغر جسے ہم سنکیانگ کہتے ہیں چائنیز ترکستان میں، کاشغر سے آ کے یہ یارقند سے آ کے پھر یہ کارگلک سے ہوتا ہوا خطہ لداخ کی طرف آتا تھا، جسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خطہ لداخ میں جو یہ روٹ جو گلگت بلتستان کو بھی ٹچ کرتے ہوئے جو ابھی بھی ہمارا راستہ جس کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کھول دیں، تو وہ راستے سے یہ کرگل اور لیہ کو ٹچ کرتا تھا، لداخ کو، اور لیہ میں اس کے دو راستے تھے۔ ایک جو راستہ تھا جو کہ
ہمارا دولت بیگ اولدنگ سے جاتے ہوئے یہ نبرا سے دولت بیگ اولدنگ سے پھر یہ یارقن کی طرف کارگلک میں یہ ملتا تھا. کارگلک سے جاتے یہ راستہ کاشغر جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک پڑاؤ تھا یا ایک امپورٹنٹ بازار تھا جہاں ناردرن سلک روٹ اور ساؤدرن سلک روٹ ملتا تھا, اور ہمارا جو لداخ سے ٹچ کرتا تھا اسے ہم ساؤدرن سلک روٹ کہتے ہیں, اور جو خراسان سے یعنی ایران تک یہ روٹ پھیلا ہوا تھا اور ایران سے جو راستہ آتا تھا یہ کاشغر میں ملتا تھا. لیکن زیادہ تر جو ہماری طرف لداخ کی طرف جو تاجر آتے تھے اس میں کرغز یعنی جو کرغستان سے لوگ آتے تھے, اس میں ازبکستان سے لوگ آتے تھے, یارقن سے لوگ آتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کشمیر سے ہوتے ہوئے لداخ سے ہوتے ہوئے یہ روٹ آپ کا بمبئی کوسٹ تک یعنی بمبئی کے سطح سمندر تک یہ چلا جاتا تھا, اور جس میں امرتسر ہو کشمیر ہو یہ بہت ضروری اس میں پڑاؤ تھے. یہاں پر جب کرگل کی ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ کرگل کا اس پہ ان کنٹیکس آف کرگل ہم بات کرتے ہیں اور کرگل کی ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں, تو کرگل کا اگر آپ محل وقوع کو دیکھیں, کرگل کا جو محل وقوع ہے یہ ہر طرف سے ہر مسافات اس کا ہر برابر ایک جگہ پڑتا ہے. جیسے آپ اسکردو سے تشریف لاتے ہیں یا لیہ سے تشریف لاتے ہیں یا جیسے آپ سنسکر سے تشریف لاتے ہیں یا گلگت بلتستان سے, تو یہ ہر مسافات تقریباً 230, 235, 220 کلومیٹر کے دوری پر پڑتا تھا. اور یہ جو ٹریڈ کرگل میں جو زیادہ تر اس کا جو اثر ہوتا تھا یا جب لوگ آتے تھے کرگل میں, یہ لوگ زیادہ تر سپٹمبر کے مہینے میں کرگل میں آیا کرتے تھے, اور ان کا جو ایک سسٹم ہوتا تھا یہ بازار کا سسٹم ہوتا تھا, اور بازار کے سسٹم میں یہ لوگ اپنے چیزوں کو زیادہ تر بارٹر سسٹم میں سامان کے بدلے سامان اس چیز میں, کیونکہ کرنسی جو پیسہ ہوتا تھا یہ بہت کم ہوتا تھا. اور جہاں تک اپنے ریسرچ کے حساب سے یا جیسے آپ نے عرض کیا کہ میں کام کر رہا ہوں اس سلک روٹ کے ریوائول پہ, تو جہاں تک میں نے اپنا ایک چھوٹا سا ایک میوزیم سیٹ کیا ہوا ہے جس میں ان آرٹیفیکٹس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تاجر تھے یہ بہت ہی ایکسپیرینسڈ تاجر تھے. اور جہاں تک ایک کاروان کے حیثیت سے یہ لوگ چلتے تھے, کیونکہ ان کا جو کاروان ہوتا تھا وہ اونٹوں کا ہوتا تھا, وہ گھوڑوں کا ہوتا تھا, گدوں کا ہوتا تھا, ایون بیڑوں پر بھی وہ کاروان جو ہوتا تھا, لیکن 40 سے زیادہ نہیں ہوتا تھا, کیونکہ یہ ایک کیلکولیشن ان کا ہوتا تھا. ایک کاروان میں 40 لوگ ہوتے تھے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, ان پر وہ لوگ 40 کلو سے زیادہ سامان نہیں اٹھاتے تھے. اور جو ان کا گھوڑا ہو, جو بھی ان کے ساتھ جو چیزیں لادنے کے لیے جو چیزیں ہوتی تھیں وہ 40 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. اور ان کا جو کام ہوتا تھا یہ بہت ہی خطرناک ڈروں سے, جیسے آپ لوگ یہ لوگ ہمارا آپ دیکھ لیے جب یہ یارقن سے آتے تھے دولت بیگ اولدی جیسے یا آپ کا تغلقمن جیسے جو بہت مشکل ترین پڑاؤ ہیں, ان پڑاؤں کو گزر کے یہ لوگ کرگل آتے تھے. اور کرگل میں ایک طرف کا ایک بازار لگتا تھا جس میں تمام نیشنلٹیز کے لوگ, جس میں ازبیک بھی آتے تھے, جس میں تاجک بھی آتے تھے, جس میں کرگل کے لوگ بھی تھے, ہوشیارپوری لالے بھی آتے تھے, لداخی بھی آتے تھے, تبتی بھی آتے تھے. ایک کرگل میں ایک کاسموپولیٹن کریکٹر ہوتا تھا. اور یہاں تک یہ جو کاسموپولیٹن کریکٹر کرگل کا جو ایک امپورٹنٹ پڑاؤ ہے, یہ پڑاؤ سن 1947 تک یہ پڑاؤ کرگل میں یہ رہا. اور 47 کے بعد اس ٹریڈ پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑا, اس روٹ پہ زیادہ افیکٹ پڑا, کیونکہ اس کے بعد ڈیمارکیشن آف باؤنڈریز آ گئیں, پاکستان کا ڈیمارکیشن ہوا, اس کے بعد چائنا میں کمیونزم آ گیا, جس کی وجہ سے پارٹیشن کی وجہ سے یہ ٹریڈ رک گیا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ 1946 میں تنگانیوں کا آخری جو قافلہ تھا وہ کرگل سے گزرا تھا, اور یہ لوگ کشمیر چلے جاتے تھے. اور ابھی بھی اگر آپ کشمیر جائیں, صفا کدل کی جو سرائی ہے کشمیر میں, علی کدل ہے, یا ابھی بھی وہاں بوٹا کدل جو کشمیر میں آپ جگہ ہے, ان جگہوں کو یہاں کے لوگوں کے نام سے منسوب کیا, کیونکہ کشمیری ہم کو زیادہ تر بوٹا ہی کہتے ہیں. اور بٹا کدل, علی کدل اور صفا کدل کی جو سرائی ہے جو مہاراجہ ہری سنگھ کے ٹائم میں اسی ٹریڈ کے لیے بنایا گیا تھا. جی اعجاز صاحب, آپ نے اس سلک روٹ سے جو مربوط جتنے بھی جغرافیائی خطے ہیں پورے دنیا میں پھیلے ہوئے, خاص کر جو مشرقی ایشیا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا, تو کچھ بہت سارے ممالک کے آپ نے نام بھی یہاں پہ ذکر کیا, تو اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس تجارتی شاہراہ کا کتنی تاریخی ایک اہمیت ہے. تو ایک چیز کی ایک معمہ ہے عام لوگوں کے نظر میں کہ یہ جو تاریخی شاہراہ ہے اس کا نام شاہراہ ابریشم یا سلک کے نام سے کیوں پڑا, اگر اس پر آپ تھوڑی سی وضاحت کریں. حفیظ صاحب, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اس روٹ کا نام 18ویں صدی میں
ایک جرمن اسکالر تھے فیرنڈین ون ڈوک کر کے، جنہوں نے اس روٹ کا نام سلک روٹ رکھا، کیونکہ یہ سلک روٹ اگر آپ اس کی تاریخ کو یا اس کے ریسرچ کو آپ دیکھتے ہیں، اس روٹ میں بہت زیادہ فیسز تھے اور بہت زیادہ ڈیمانڈ بہت زیادہ چیزوں کی ہوتی تھی. جیسے کچھ وقت میں اس میں کارپیٹس، جیسے آپ قالین کہتے ہیں، ایرانی قالین ہے یا یارقندی قالین ہے، ایک وقت یہ قالین یہاں سے وہاں سے یہاں آتا تھا، کیونکہ دس واز اے ٹو اینڈ فرو روٹ، یہاں میں سامان آتا بھی تھا، یہاں سے سامان جاتا بھی تھا. اور لیکن جب آپ دیکھتے ہیں اگر یہ روٹ رومن امپائر تک پھیلا ہوا تھا، کیونکہ رومن امپائر میں کیونکہ کیونکہ جو سلک کا اوریجن ہوا ریشم کا، یہ چائنا سے ہوا. اور اس میں جو آپ سلک کا اگر آپ اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، ایک لیجنڈ کو دیکھتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ سلک واز اے سیکریسی وتھ چائنا، چائنا کا ایک سیکریسی تھا، ان کا ایک جو آئٹم تھا. لیکن سلک نے پورا ان کے اس نقشے ہی کو چینج کر دیا، کیونکہ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ چائنا کی ایک شہزادی نے سلک وارمز کو اپنی ٹوپی میں چھپا کر اس نے چائنا سے آؤٹ کر دیا. اور لیکن رومنز اتنے کریزی ہو گئے اس کپڑے کے لیے، اس سلک کے لیے کہ کہتے ہیں کہ بالکل اتنا ڈیمانڈ جب بڑھا، اور جو رومن کا جو راستہ تھا جو روم کے لیے جاتا تھا، کچھ پارٹ اس میں جرمنی کا لگتا تھا، کچھ پارٹ اس کے بعد فرانس کا لگتا تھا، تو جا کے یہ کہیں گریس میں چلا جاتا تھا. تو اس کے بعد جب وہ ڈیمانڈ تھا، اور جب وہیں جو جرمن جو اسکالر تھا اس وقت اس نے یہ کہا کہ زیادہ تر جو ڈیمانڈ ہی ہے یہ رشم کا ہے، تو اسی لیے اس نے اس روٹ کا نام یہ رکھ دیا. اور لوگوں کو اس وقت کنسیپٹ یہ تھا کہ جو رشم نکلتا ہے یہ چائنا اور باقی مشرقی جو یہ آپ کا وسطی ایشیا ہے، وسطی ایشیا سے یہ سارا سامان آتا تھا، سلک آتا تھا، تو اسی لیے اس کا نام سلک روٹ پڑا. ادروائز اس میں دیکھیں ایک وقت اتنا ڈیمانڈ اسپائسز کا انڈیا سے ہوا، کسی وقت انڈیگو کا انڈیا سے زیادہ تر ڈیمانڈ ہوا. اور جب وہاں سے آتا تھا، جیسے اس میں پریشر سٹونز آتے تھے، اس میں آپ کا مسالہ جات آتے تھے، اس میں آپ کے کپڑے آتے تھے، کبھی اس میں قالین آتا تھا، تو اس کے الگ الگ فیسز تھے 18 سینچری تک. لیکن 18 سینچری میں کیا ہو گیا، جب جرمن اسکالر نے اس کا نام ہی سلک روٹ رکھ دیا، تو تمام دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ ایک شاہراہ ابرشم کے نام سے جانا جائے. اور یہ جو شاہراہ ابرشم تھا، صرف اس میں سامان ہی نہیں آئے، لیکن آپ اس میں دیکھیے اٹ واز این ایکسچینج فار آئیڈیاز، اٹ واز این ایکسچینج فار کلچر، اٹ واز اے ایکسچینج فار یہ دنیا کے دو عظیم مذہب، یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں ایک اسلام اور دوسرا بدھزم، یہ بھی اسی راستے سے آئے، پھیلتا پھیلتا یہ کشمیر تک چلا گیا. اور کشمیر سے جیسے آپ دیکھیے بدھزم پھیلتا پھیلتا یارقند کا خوتن تک جو ایریا تھا، ایون افغانستان تک، یہ دنیا کے دو عظیم مذہب ہی اس روٹ کے ساتھ، صرف رشم ہی نہیں باقی چیزات بھی نہیں، اور یہ مذہب بھی اس روٹ کے ساتھ ان علاقوں میں آیا. جناب بالکل بے شک آپ کے اس تجزیے سے، اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاہراہ صرف تجارتی اہمیت کا حامل نہیں تھا، وہ تو اپنی جگہ پہ تجارتی اہمیت اس کا بجا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک تہذیب اور تمدن کو پورے خطے میں اس شاہراہ کی وجہ سے پھیل گئی. تو میں صادق صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ ہمارا موضوع بھی ہے کہ کرگل کا مقام اس شاہراہ کے حوالے سے، تو کرگل کی اتنی اہمیت کیوں اس شاہراہ کے حوالے سے بنتی ہے؟ شاید یہ 1800 عیسوی میں، جیسے اعجاز صاحب نے فرمایا کہ یہ 1800 عیسوی میں اس سلک روٹ کی یہاں سے شروعات ہوتی ہے، تو اس تجارتی لین دین میں ہو سکتا ہے اس سے پہلے کارگل اس وقت پوری کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اس خطے کی اہمیت اس شاہراہ کے کناروں پر یہ خطہ جب آباد تھے تو یہاں پر کون سے ایسے مارکیٹ تھے یا لوگوں کا اس سے کیسا رابطہ تھا تاریخی اعتبار سے، آپ اس میں وضاحت فرمائیں. ہاں شکریہ خفیع صاحب. جہاں تک آپ نے جو سوال کیا ہے بہت اہم سوال کیا ہے. آپ ابھی بھی ہمارے پاس کچھ ایویڈنس ہیں، کچھ شواہد ہیں کہ یہ سلک روٹ ٹریڈ کا ایک سینٹر رہا ہے. ابھی منشی حبیب اللہ میوزیم تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے، اسٹیبلش ہے، سب آتے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے میں منشی حبیب اللہ میوزیم کا ذکر کرنا چاہوں گا. منشی عزیز بٹ جو سرائی تھا، منشی عزیز بٹ ان کے مطلب گرینڈ فادر، تو انہوں نے جو ان کا بھی ٹریڈ تھا، صرف ان کا نہیں تھا، بہت سارے لوگوں کا ٹریڈ تھا کرگل میں. تو جس جگہ میں اس وقت جس جگہ میں بھی ہمارا ٹریڈ سینٹر ہوتا ہے، وہاں پر اس زمانے میں ٹریڈ جو ہے، جیسے اعجاز صاحب نے فرمایا کہ اس کے لیے ہمارے یہاں اونٹ تو آنے کا، ہمارے یہاں ریگستان تو ہے نہیں، ہمارے یہاں گھوڑوں پر، گدھوں پر یا خچر زوز اور یاک پر، ایون زومو پر بھی ٹریڈ ہوتا تھا کرگل تک.
یہ بلتستان سے شگر سے بلتستان سے کرگل تک کا جو یہ ٹریڈ یہ روٹ ہے سب سے سیفسٹ اور سب سے نزدیکی راستہ جو ہے ہمارا ہے. تو یہاں آنے کے بعد یہاں پر ان گھوڑوں کے لیے چارہ بھوسے کا بھی انتظام یا سرائی کا بھی انتظام ہوتا تھا کہ لوگوں کو رات کے وہ تاجر بیٹھیں کہاں. تو اس میں ابھی آپ کو جب میں نے اسٹڈی کیا تھا اس سلک روٹ پر مجھے ایک ٹاپک دیا گیا تھا پہلے, تو اس کی وجہ سے مجھے اسٹڈی کرنا پڑا. تو میں نے وہاں پایا کہ منشی عزیز بٹ کا جو سرائی ہے وہ ابھی بھی ہم سب کی نظر میں ہے, اور ایک سرائی ابھی بھی آپ اسی حالت میں دیکھ سکتا ہے جو بلتی بازار امام باڑے کے سائٹ میں جو مسافر خانہ کے ابھی بھی کہا جاتا ہے, اور اسی حالت میں ہے, وہ ڈسمنٹل نہیں ہوا ہے اور ریکنسٹرکشن نہیں ہوا ہے. ایک اہم چیز منشی عزیز بٹ سرائی اور مسافر خانہ جو بلتی بازار کے امام باڑہ کے گیٹ کے اپوزٹ میں ہے, وہ ایک ہے وہ کھرما والوں کا تھا, نقجان والوں کا, اس کے مالک تھا وہ. تو وہاں پر بھی لوگ کو سرائی بھی بیٹھتے تھے. اس کے اپوزٹ میں اباپا جو ہمارا کرگل کا ایک مشہور خاندان ہے, اباپا کا ایک تھا اباپی گٹو کہتا تھا. کل جب تک ہم چھوٹے تھے ہم جانتے تھے کہ اباپی گٹو بولتا تھا. ایکچولی وہ گٹو نہیں تھا, ایکچولی وہ ٹریڈرز کے گھوڑے رکھنے کا وہ استبل تھا. تو اس جگہ پر ابھی نیا کنسٹرکشن ہوا ہے. یہ دو چاڑا پی ایک اختارہ تھا, چاڑا پی ایک اختارہ تھا. چاڑا والوں کا بھی ایک وہاں پر استبل تھا جہاں پر ٹریڈرز کا گھوڑوں کو بھوسے کا انتظام, باندھ کے رکھنے کا انتظام, تو وہ سب وہاں ہوتا تھا. تیسرا ایک میں نے دیکھا کہ خوجہ والوں کا, ہمارے یہاں پر جو کشمیری حضرات ہیں جو اہل سنت برادری کے, ان کا بھی ایک تھا جو ابھی کاروان سرائی ہوٹل کے نام سے بنا ہے, مگر نام وہ ہے وہ شاید ادھر نہیں تھا, وہ نیچے تھا جہاں یہ ابھی ہمارا پرانا قدیم جو بازار ہے ہمارا, یہ آپ برغبو سے لے کر بلتی بازار امام باڑے سے آگے تک کا بازار قدیم ہمارا بازار تھا. تو ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ٹریڈرز یہاں آتے تھے, یرقندی لوگ یہاں آتے تھے, ابھی بھی ہمارے کرگل میں ایک شواہد کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, بہت سارے یرقندی اس بیلٹ میں آباد ہیں. ابھی کرگل میں بھی آپ کو بہت سارے خاندان یرقندی ابھی آپ کو ملے گا اگر آپ تحقیق کریں گے. اسی طرح بلتستان میں بھی. تو ادھر ایک جگہ ہمارا اہم تھا, یہ لوگ ٹریڈ کہاں کرتے تھے. چلو ان کا استبل اور رہنے کا جگہ تو یہ سب تھا, ٹریڈ سینٹرز تھے, منشی عزیز بٹ سرائی وغیرہ باقی علاقے جو میں نے آپ کو ذکر کیا. اہم جگہ تھا ہمارا یہ قتل گاہ کا جگہ. قتل گاہ کا جگہ کا نام قدیم زمانے میں قلعہ خر کہا جاتا تھا. قتل گاہ کا جگہ قلعہ خر تھا, وہاں قلعہ تھا, قلعہ بھی نہیں, وہ مہاراجے کے زمانے میں بنایا. تو ہمارے لوگ اتنے سیدھے سادے تھے, جو بھی گورنمنٹ کچھ چیز بناتا اس کو قلعہ ہی بولتے تھے, وہ کھر بولتے تھے, قلعہ خر بولتا تھا. تو اس جگہ پر بیٹھ کے یہ لوگ ٹریڈ کرتے تھے, بازار لگاتے تھے. اس کا دکان کا کنسپٹ نہیں تھا, تو ایسے ٹریڈ لگاتے تھے. تو اتفاقاً جب میں نے ریسرچ کیا تو ریسرچ میں مجھے پتہ لگا کہ تنموسا نالے میں فلٹ آ کے یہ لوگ فلٹ کے زد میں آئے یرقندی, اور ان کی قبر ابھی بھی مجھے بتایا گیا کہ وہیں تھا کل تک. ہاں, یہ ہمارا قتل گاہ کی جگہ, اس کا قدیم نام قلعہ خر تھا. تو یہ ایک ایویڈنس ہے ابھی بھی کہ یرقندی لوگ ہمارے یہاں آتے تھے, بیٹھتے. بہت سارے شواہد ہیں, اور سب سے نیئرسٹ اور سیفسٹ روٹ اس کو مانا جاتا تھا 18ویں صدی میں. جیسے اعجاز صاحب نے کہا کہ یہ 18ویں صدی میں جب ریشم کا ٹریڈ ہونے لگا اس جگہ پر, تو پھر شاہراہ آپریشن رکھا. اس سے پہلے تو یہ جنرل چنگ نے اپنے چینی آرمی کے لیے یرقندی گھوڑا اور ہمارا زانسکاری گھوڑا, جو اس زمانے میں گھوڑے سے ہی جنگ کیا کرتے تھے, آمد و رفت تھا, جنگ کے لیے وہ یرقندی اور زانسکاری گھوڑا لینے کے لیے چینیز ایک جنرل چنگ نے اسی راستے کا استعمال کیا تھا. بعد میں یہ شاہراہ ریشم بن گیا. اب شاہراہ ریشم ابھی کچھ لوگ کہتا ہے کہ یہ ابھی سی پیک آپ کو ہم نے سنا ہے سب نے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, تو وہ متبادل ہے. اس زمانے میں ادھر سے بھی کرگل کی کنیکٹیویٹی تھی. دیکھو, ایک تو اسکردو سے تھا کرگل کی کنیکٹیویٹی, دوسرا چھوربلا سے وائی ہمبوتی لا پاس کرگل ایک ڈیسٹینیشن تھا. تیسرا آپ کو گلگت سے استور سے وائی دیوسائی, وائی ادھر شنگو سے لے کر یہ لاتو والا جو نالا ہے وہیں سے آ کے کرگل ایک ڈیسٹینیشن تھا, مگر گرمیوں والا.
تیسرا ایک ڈیسٹینیشن تھا سیدھا کشمیر کے لیے بھی کرگل سے ٹریڈ ہوا کرتا تھا، وہ وائی چھوربتلا ادھر سے کہاں سے مجھے تھوڑا ذہن میں نہیں آیا، یہ تھلے لگو، تھلے پاس وہ جگہ ہے، تھلے لگو کا نام سے ایک ریہڑو ہے، ایک فوک سانگ جو ایویڈنس ہے جو میں ضرور بتانا چاہوں گا. تو تھلے لگو میں جب مرزا حیدر گورگاؤں نے کشمیر پر حملہ کیا تو اس کا جو فوج تھا وہ تھلے لگو سے آیا. ایک فوک لوگ بلتستان میں عام بولا جاتا ہے اس کو تھلے لگو کی، وہ یرقندیوں کے بارے میں ہی ہے وہ، کہ ان کا فوج آیا، ہمارے لوگوں کو خطرہ ہے، یہ وہ فلان فستان. تو وہاں سے آ کے چھوربتلا مین ہمارا قدیم زمانے سے انٹری رہا ہے خطے پورک کے لیے. تو وہاں سے آپ کا یہ ایک یہاں پھر وہاں سے ہمارا یہ ہمبوتنگ علاقہ کراس کر کے آگے وہاں کرسے تک کے لیے بھی، زانسکار تک کے لیے، پھر زانسکار سے کشتواڑ تک کے لیے بھی ادھر راستہ تھا، روٹ چلتا تھا. کشمیر کشتواڑ سے پھر پنجاب، پھر ہماچل تک کا بھی راستہ تھا. باقی ایک چیز اس روڈ کی اہمیت آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، مگر ہمارے لوگ اس پر غور نہیں کرتے ہیں. ہمارے امام باروں میں جو قدیم زمانے سے زلجنا اور تاوت کے جو سامان ہیں، ریشمی جو کپڑے ہیں پرانے حالات میں، خود ہمارے ہر داس میں ابھی بھی 2 سیٹ ہے. تو وہ بھی اس زمانے میں یارقندو نے لا کے متعارف کیا ہے، اور متبرک طور پر بڑا قیمتی سمجھ کے ہمارے لوگوں نے زلجنا کو سجانے کے لیے، تاوت کو سجانے کے لیے ریشمی اور سلک کے وہ کپڑے ابھی بھی ہمارے امام بارگاہوں میں ہے. شکریہ. صادق صاحب، یقیناً آپ دونوں کے ان خیالات سے واضح ہوتے ہیں کہ کرگل کے جو ایک مرکزی حیثیت اس شاہراہ آپریشن پہ کس حد تک ایک مرکزی حیثیت رکھتے تھے کارگل. تو اس کا ایک جھلک آپ نے یوں دیا جیسے وہاں پہ کھرمنگ والوں کا بھی ایک جگہ تھا ہمارے، جو ابھی بھی اس کے کچھ پورشنز ہمارے اولڈ بازار ابھی بھی موجود ہیں، حالانکہ اس کو ریوائیو اور محفوظ رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ساتھ میں آپ نے خوجہ کا یہاں پہ ذکر کیا، اور ساتھ میں خود کرگل کے آبا ان کا ذکر کیا. تو یہ ہمیں یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سنگم کی طرح، ایک تجارتی سنگم کی طرح کرگل کی ایک مرکزی حیثیت تھی. تو میں اعجاز صاحب سے پھر سینٹرل ایشین کنیکشن پوچھنے سے پہلے صادق صاحب آپ سے یہ بھی ساتھ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کا اس شاہراہ آپریشن سے کیا رابطہ رہا ہے تجارتی اور ثقافتی طور پہ، تو اس کو تھوڑا آپ واضح فرمائیں. ہاں جی حفیظ صاحب، بہت اہم سوال کیا. دیکھیے آپ 1947 سے پہلے کا اگر آپ تاریخ دیکھیں، یہ میں نے بلتستان والوں کو بھی چیلنج کیا تھا کہ آپ کوئی بھی ہسٹری لکھیں ہمارے کرگل کو آپ چھوڑ کے یا لداخ کو آپ چھوڑ کے لکھ نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ علاقہ ایک تھا، زبان ایک ہے، لسان ایک ہے. سویلائزیشن کبھی بھی نیچے سے ہوتا ہے. شاید ہمارے یہاں بنیادی جو سیٹلرز ہیں، جو ہمارے یہاں بنیاد آبادکاری کی بنیاد رکھی ہے، وہ نیچے سے آ کے لوگوں نے رکھا، یا دردوں نے رکھا ہے، بلتیوں نے رکھا ہے. بعد میں تاتاری یہاں سے آ کے ان میں مل گیا ہے. یہ بلتستان کا بھی ہسٹری ہے اور پورک کا بھی ہسٹری ہے، سیم ہسٹری ہے. تو بلتستان اور پورک کا ایک تو لسانی رشتہ ہے، دوسرا نسلی رشتہ ہے، تیسرا مذہبی رشتہ. اہم رشتہ جو ہے مذہبی ہے. اس لیے آپ ایک بات بتائیے مجھے، ایک بات میں آپ کہنا چاہوں گا کہ یہاں ابھی ہمارا کرگل سے 5 کلومیٹر پر سرحد ہے، اس وقت کا سرحد. تو اس وقت ہمارے سنکو والے کا دکان ہے کرگل میں، آپ کو پانی گھر والے کا دکان ہے، وہاں سلنچے والا کرتا ہے. تو ابھی ہمارے بلتی بازار کے جو لوگ ہیں، تو وہ لوگ یہاں سے ہارڈلی 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر اندر رہتے ہیں. تو جیسے کوئی سانکو والا کرگل میں دکاندار تھا، تو اس وقت وہاں کے لوگ بھی یہاں دکانداری کرتا تھا. اور میرا یہ دعویٰ ہے، میں اوپن کہتا ہوں کہ اعجاز صاحب یہاں ہے، کہ ہوشیار پوریوں کے بعد سب سے پہلا دکاندار یہاں بلتی لوگ تھے. بلتیوں نے یہاں دکانداری شروع کیا ہے، کھرمنگ والوں نے، اسکردو والوں نے نہیں، کھرمنگ والے. کیونکہ کھرمنگ والے وزارت لداخ میں کرگل تحصیل کا حصہ تھا. آج بھی رینیو ریکارڈ میں آپ کو وہ چیز ملے گا. اور اس وقت کھرمنگ کی آبادی 22,000 تھا، کرگل کی آبادی کچھ
25 سے 30 ہزار کا تھا، اتنا ایگزیکٹ مجھے پتا نہیں ہے، زیادہ تھے تھوڑے، میں تھوڑا کرگل زیادہ تھا، تبھی جا کے کرگل نے تو تحصیل نہیں بن رہا تھا، خرمنگ کو تحصیل پر جوڑ کے یہ تحصیل بنایا تھا۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ سلک روٹ کے وجہ سے یہ لوگ ٹریڈ جو ہے اسکردوں سے ہوتا تھا، اور دریائے سندھ اور دریائے سور کے کنارے آپ کو معمولی سا بھی چڑھائی کراس نہیں کرنا ہے، کہیں بھی فلڈ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کہیں بھی آپ کو کہیں پتھر گرنے کا خطرہ نہیں ہے۔ جیسے آپ اعجاز صاحب نے دولت بیگ اولڈی کا ذکر کیا، دولت بیگ اولڈی میں اتنا رسک تھا اس ٹریڈ کے لیے، آج بھی لوگوں کے جسم کے ڈھانچے وہاں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا ٹریڈ یہاں سے شگر تک، کرگل سے سیدھا آپ اسکردوں سے آگے شگر خوبانستان تک، جہاں سے اپریکاٹ روٹ یقین کے لیے جو راستہ تھا آج سرحد کی وجہ سے بند ہے، یہ تو یقین کے ایکچولی روٹ وہیں تھا، تو بالکل پلین تھا K2 کے دامن تک۔ کرگل والوں کو، اسکردوں والوں کو کوئی درہ عبور کرنے کی، کوئی پہاڑی عبور کرنے کی ضرورت نہیں تھا۔ فلپی کی کتاب آپ دیکھ لیجئے 19ویں صدی 1905 کی جو کتاب ہے، اس میں اس نے تھالے لگو جہاں سے مرزا حیدر گورگاؤں کے فوج آیا اور کشمیر پر حملہ کیا، تاریخ رشدی جس نے لکھا ہے، تاریخ رشدی جس نے لکھا ہے، تو اس کی فوج تھالے سے پاس سے خپلوں میں گھس گیا، کیونکہ اسکردوں میں نہیں پڑتا تھالے خپلوں میں پڑتا ہے، جو خپلوں کا انفلوئنس کرگل پر بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے یہ مہاراجہ کے زمانے میں ہمارا بردو پل اور کھرل پل بنا، کھرل پل بنا مہاراجہ کی مجبوری تھی بلتستان کو جوڑنے کے لیے، بردو پل بنا لیہ کو اور اس علاقے کو جوڑنے کے لیے۔ جگہ میں آپ کو تھوڑا یہاں پر روک رہا ہوں کہ خپلوں کا جو اثر ہے کرگل پر وہ کس اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے اس کو تھوڑا اس کو میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک ہے یہ پل نہیں تھا، ہمارے یہاں دریا سرحد ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو دریا کے پار ہمارے اس علاقے کا رشتہ آپس میں بالکل کم ہے، ابھی بھی آپ سروے کرے گا تو پتہ لگے گا، آپ 50 سال پہلے کا سروے کرو، ہرداس خود میرے گاؤں اور شیلک سے بالکل نزدیک ہے، مگر آپس میں رشتہ داری نہیں ہے، گوما کرگل بالکل نزدیک ہے مگر رشتہ داری نہیں ہے، اس کے بلا ہمارا اسکردوں تک کی رشتہ داری ہے، ادھر سے گولتری تک رشتہ داری ہے دریا کے داہنے دانے، اور ہمارا اس زمانے کے راجوں کے حدود بھی دریا طے کرتا تھا۔ تو یہ چیز ایک ہے۔ ایک یہ بتاؤں میں آپ کو، کرسے میں ٹھیلا خاتون کو شادی کر کے لایا، کہاں سے؟ اسکردوں سے، کیونکہ اسکردوں میں مذہب تشیع کا تھا، شیعہ عقیدے کا تھا، کرسے شروع کرسے میں سیدھا تشیع پھیل گیا، کوئی نربخش کا یا کسی اور مسلک کا وہاں ایویڈنس تصور نہیں ملتا ہے۔ کرگل کی جب آپ بات کریں تو کرگل تو 100% آپ کو نربخشہ فید کا ملے گا، چکتن آپ کو نربخشہ فید کا ملے گا، سوت آپ کو نربخشہ فید کا ملے گا، کرگل پراپر آپ کو نربخشہ فید کا ملے گا، سوت میں بھی آپ کو خان کا ملے گا، برو میں بھی آپ کو خان کا ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایویڈنس ہے یہاں پر، کیونکہ خپلوں میں نربخشوں کی اکثریت تھی تو انہوں نے یہاں تبلیغ کیا تھا سب سے پہلے اسی راستے سے، جیسے اعجاز صاحب نے فرمایا یہاں ٹریڈ ہی نہیں ہوا، یہاں اسلام بھی آیا، ایک تہذیب بھی آیا اسی روڈ سے، تو اس روڈ کو ہم فراموش بالکل نہیں کر سکتے، تاریخ کا ہمارا حصہ اہم بیک بون سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی تک آپ نے تعارف میں بھی بہت ہی مختصر وقت میں آپ نے اس کے پورے جغرافیہ کو بھی یہاں پہ بتا دیا، ساتھ میں تجارت کے ساتھ ساتھ دوسرے زندگی کے دوسرے جو ہمارے اسپیکٹس ہیں، دوسرے گوشے ہیں، ان پر اس شاہراہ کی وجہ سے کیا کیا بڑے اثرات مرتب ہوئے۔ تو اعجاز صاحب یہاں پر ایک بات نکل کے آ گئی کہ مذہبی اثرات، آپ تاریخی اعتبار سے اس سے پہلے کہ یہاں پر آپ نے جیسے اشارہ کیا کہ اسلام اور بدھزم کا بھی یہاں سے جو ترویج ہو گئی، گزر ہو گئی، تو اس سے پہلے کرگل کس طرح کے عقیدے کو، کرگل کے لوگ یہاں پہ جو یہاں کے مقامی باشندے کس عقیدے کو یہاں پہ فالو کرتے تھے، اور اس کے بعد یہاں پر اسلام کا کس حد تک اثر مرتب ہو گیا، اور بدھزم یہاں پہ پھیلنے میں اس شاہراہ کا کیا اہمیت ہے، اس پر آپ روشنی دیں۔ خفیظ صاحب آپ دیکھیے، جیسے صادق صاحب نے بھی اشارہ کیا، کرگل یعنی جسے ہم تاریخی پرک کے نام سے جانتے ہیں، 16ویں صدی میں یہاں اسلام کی اشاعت ہوئی، اور جو ہمارے تبلیغ
کار جو تھا جو ایران میں سے تشریف لائے تو یہاں اس سے پہلے یہ جو پورا ایریا تھا آپ کشمیر سے دیکھیے، کیونکہ میرے پاس میوزیم میں ایک میپ ہے جو کہ سری لنکا کے کسی میوزیم میں نے لیا تھا، اس میپ سے پورا پتہ چلتا ہے کہ پورک جو ہمارا علاقہ تھا یہ ایک بہت بڑا سینٹر تھا بدھزم کے لیے. اور جب یہاں آپ تاریخی شواہد کو بھی دیکھتے ہیں، چاہے آپ دراس میں جو ہمارے پاس جسے لوکل لینگویج میں چومو اور چوچو کہتے ہیں نا، تو وہ جو سیخبو کے ساتھ جو آپ کو جو یہ مائتریہ کچھ اسٹیچوز ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ جگہ ہمارے یہاں ہیں جیسے شسکور ہے، سلیسکوٹ ہے، یا باقی جو دوسرے جگہ ہیں یا اسکدمرس ہیں، تو اس کے ساتھ آپ آگے کے جائے آج ہمارے پاس کرگل میں جو مائتریہ اسٹیچوز کی میں جو بات کرتا ہوں جسے ہم فیزر بدھا کہتے ہیں، چاہے وہ ملبیک میں ہے، چاہے وہ کرسکھر میں ہے، چاہے وہ آپ کا دراس میں ہے، چاہے وہ آپ کا اپاتی میں ہے، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کرگل ایک بہت بڑا سینٹر تھا. اور لکیلی اپنے ریسرچ کے دوران 2 سال پہلے جب میں کرسے علاقے میں گیا تو مجھے کچھ ڈاکومنٹس ملے، یعنی جو کہ تقریباً یہاں پر جو سنگھ نمگیل کے ٹائم کے یا ان سے پہلے کے جو رائل چارٹرز تھے، جس میں کہیں جگہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس جگہ میں جا کے یہ فلانا لاما جا کے اس جگہ میں عشت کرے گا. تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں ریسرچ میں، یہ پورا ایریا کشمیر سے لے کے یارکن تک، یعنی سینٹرل ایشیا کا بھی آپ دیکھ لیں، جہاں افغانستان میں بامیان وغیرہ، یہ پورا بدھسٹ ایریا تھا یہ پورا. اور لیکن آہستہ آہستہ، لیکن بعد میں میرے پاس کچھ ڈاکومنٹس آج بھی میوزیم میں ہیں، جب اور اس وقت جو تبلیغ کار تھے یا جو مسلمان جو تبلیغ کرنے یہاں تشریف لائے تھے جو ایران سے، انہوں نے کوشش کیا کہ سب سے پہلے وہ راجگان کو مذہب اسلام کی طرح حائل کرے، مذہب اسلام کے بارے میں ان کے بتائیں. اور کچھ ڈاکومنٹس میرے پاس ایسے ہیں جو ڈاکومنٹ جس میں آدھا فارسی میں لکھا ہوا ہے اور آدھا بدھک میں لکھا ہوا ہے. اس سے مطلب یہ لگتا ہے کہ راجے کو پہلے سمجھانے کے لیے وہ فارسی میں ہے، تاکہ راجہ پھر اپنے رایا کو بتائیں کہ جب میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا تو تم لوگ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرو. ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پورک کا ہمارا علاقہ تھا، اور یہ جو ہمارے پاس تاریخی شواہد ہے. اور میں یہ بھی کہوں آج کی اس میں ڈاکومنٹیشن میں اور مونومنٹل جو چیزیں ہیں، آج ہم لے سے بھی بہت آگے ہیں، لیکن بدقسمتی یہاں ریسرچ نہیں ہے، یہاں ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، کچھ ان کی طرف ہم نے زیادہ دھیان نہیں دیا. تو اس وجہ سے اس ایریا میں اتنا یہ شواہد پتہ نہیں چلتا ہے کہ کسی وقت میں یہ ایریا جو ہمارا پورک کا ایریا تھا یہ بدھسٹ سینٹر تھا. لیکن بعد میں جب تبلیغ یہاں ہوا، اور ایریاز میں جیسے پہلے صادق صاحب نے کہا کہ نوربخشیہ کا تبلیغ ہوا، کیونکہ وہ ریسرچ سے بھی پتہ چلتا، لیکن اس کے بعد پھر شیعیزم کا جب یہاں تبلیغ ہوا تو اس پورے علاقے نے شیعیزم کو قبول کیا. اس کی وجہ سے یہ جو بدھسٹ ہماری جو چیزیں ہیں یا جو ان کے تاریخی شواہد ہیں ان پر اتنا دھیان نہیں دیا گیا. جی تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہاں پر پہلے اسلام کے اشاعت سے پہلے پورک میں بدھزم لوگ اس عقیدے کو مانتے تھے، اور اس کے تاریخی شواہد اور آثار آج بھی پورک میں ایسے نادر شواہد موجود ہیں. تو اس میں ہمارے اس بحث میں کرگل کو ایک مرکزی حیثیت شاہراہ ابریشم میں کس طرح ایک تاریخی اعتبار سے یہ گفتگو ہیں. لیکن جب اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرگل کا ایک بین الاقوامی حیثیت اس وقت بالکل مشخص تھا اس شاہراہ کی وجہ سے. تو اعجاز صاحب کہ یہاں پر سینٹرل ایشیا، اب سینٹرل ایشیا وسطی ایشیا جس کو اردو میں کہتے ہیں، تو سینٹرل ایشیا اور اس شاہراہ کا جو کنیکشن ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ حالانکہ آپ نے پہلے ہی اس کے جغرافیکلی اس کا تعارف کر دیا تھا، تو یہ کس طرح سینٹرل ایشین کنیکشن کرگل کے اہمیت کو اس تاریخی حیثیت میں اور بھی دوبالا کر دیتے ہیں؟ جناب کیونکہ یہ جو سلک روٹ ہے اس کے ساتھ جب تک آپ سینٹرل ایشیا کو نہ جوڑیں، میرے خیال میں یہ بالکل بعض یا جو یہ جو ان وقت چیزوں میں جو ریسرچ ہو رہا ہے نامکمل ہے. وسطی ایشیا کا آپ دیکھیے نہ صرف لسانی، نہ صرف مذہبی، بلکہ ایک کلچرل، جو مثال کے طور میرے پاس تقریباً میوزیم میں تقریباً 10,000 سے زیادہ آرٹیفیکٹس ہیں، جن آرٹیفیکٹس کو میں نے نام دیا ہے آرٹیفیکٹس آف سینٹرل ایشیا ایز ویل ایز سلک روٹ انکلوڈنگ کرگل آرٹیفیکٹس. اس میں آپ دیکھیے خاص کر میں یہ آپ کو بتاتا ہوں جو ہماری جیولری ہے، خاص کر جو لڑکیوں کا جو، کیونکہ آج سے
تقریباً 3-4 سال پہلے میں نے دلی میں ایک ایگزیبیشن انڈیا انٹرنیشنل سینٹر جو منسٹری آف کلچر کے ساتھ شاید دیٹ واز دا فرسٹ ایگزیبیشن جو اس پیمانے میں ہوا تھا، جہاں ہم نے 16 سینٹرل ایشین کنٹریز کو جمع کر کے ان کے ایمبیسڈرز اور ان کو بلا کے ڈاکٹر کرن سنگھ صاحب خود تشریف لائے تھے اور ہمارے ساتھ تقریباً 45 منٹ ہمارے ساتھ بیٹھے، جس میں ہم نے تمام سینٹرل ایشین کنٹریز کے ایمبیسڈر کو دلی میں بلا کے ایک ایگزیبیشن کیا تھا جو 10 دن کا ایگزیبیشن تھا، جو سینٹرل ایشین اور کرگلی آرٹیفیکٹس، دیٹ واز ون آف دا سکسیزفل ایگزیبیشن. اور انڈیا فرسٹ ٹائم منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز، منسٹری آف کلچر اس لیول پہ کر رہا تھا. جب ہم نے وہ آرٹیفیکٹس وہاں جو کرگل سے تقریباً میں یہاں سے 100 کے قریب آرٹیفیکٹس کو لے کے گیا تھا، تو جب وہ سینٹرل ایشین کنٹریز کے ایمبیسڈرز آ گئے وہ میرے سے کوشچن کرنے لگے، خاص کر جو ٹیکسٹائل، جیسے صادق صاحب نے ابھی کہا کہ وہ جو ریشم جو آتا تھا جسے شاہی کہتے ہیں یا جسے امپیریل سلک آپ کہتے ہیں، یا باقی قنخاب جو ہے، یا بالکل جو ہمارا ابھی ہمارے کرگل میں جسے ہم یہ بولتے ہیں گوشن وغیرہ، یہ تو سارا وہیں سے آتا تھا. جب ان کپڑوں کو دیکھے وہ ہم سے کہنے لگے یہ کپڑے آپ کہاں سے لائے. اور اس کے ساتھ جیسے میرے پاس آج کوائنز ہیں، جیسے سکہ، چاہے وہ میرے پاس 5 لاکھ کی ایک کرنسی ہے، چاہے وہ جس پہ مسقال ارمچی، جس پر مسقال یارقن، جس پہ کرو، جسے وہ کرو بھی کہا جاتا تھا. اور جہاں مسلم انفلوئنس اور جہاں بدھسٹ انفلوئنس ہے، بدھسٹ اور مسلم دونوں ہیں، ان ایریاز میں ان کوائنز پر ٹبیٹین میں بھی لکھا ہوا ہے، ٹبیٹین اسکرپٹ میں جسے ہم ایگے کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ فارسی میں بھی وہ لکھا ہوا. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو کچھ کوائنز میرے پاس یارقن کے بھی کچھ کوائنز ہیں، میرے پاس ارمچی کے بھی کچھ کوائنز ہیں، اور تاجکستان کے بھی کچھ کوائنز ہیں. کیونکہ اگر آپ سلک روٹ کو دیکھتے ہیں، سلک روٹ یہ سلسلہ پھر جیسے انہوں نے کہا کہ شرائع قراقرم جو آج سپیک کا جو وہاں سے دیکھیے گلگت بلتستان، گلگت سے جا کے وہ روٹ سے پھر وہ ختلان جہاں شاہ ہمدان کا مقبرہ ہے، یہاں تقریباً ہم 800 کلومیٹر دور اگر ہمارا یہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم یا ختلان سے 800 کلومیٹر کی دوری پر ہیں تاجکستان سے. کیونکہ دیز آر دا سیزنل روٹس، دیز آر دا موسٹ کمرشل روٹس جو اس وقت تھے. لیکن بدقسمتی آج اس کی وجہ سے ان روٹس کو بند کر دیا گیا ہے. لیکن انہی روٹس کو بھی جب آپ اس سینٹرل ایشیا کے نقشے کو دیکھتے ہیں اور کرگل کے لوکیشن کو دیکھتے ہیں، لداخ کے لوکیشن کو دیکھتے ہیں، یہ ڈائریکٹ جا کے آپ کو ختلان تک ملتا ہے. تو ختلان سے اس کے بعد پھر آپ ازبکستان بھی جا سکتے ہیں، آپ تاجکستان بھی جا سکتے ہیں، آپ کرغزستان بھی جا سکتے ہیں. اور جو ایک اس کے ساتھ ساتھ کھانے کا جو اثر ہے ہمارے اوپر، جسے ہم ڈائٹری امپیکٹ کہتے ہیں، جیسے پلاؤ ہے یا سموسا ہے، یا جیسے ہمارا آپ دیکھیں ہمارے ادھر جیسے ساسیج کہتے ہیں، ننگ کہتے ہیں لوکل بولی میں، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے اس کا جو انفلوئنس ہے یہ سینٹرل ایشیا سے یہاں تک ہی نہیں، کشمیر تک. میں خاص کر ایمبرائڈری کی بات کرتا ہوں، قالین بافی کی بات کرتا ہوں، اور کشمیر کا جسے آپ اسے نصف وسط ایشیا بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کشمیر کو آپ نصف ایران کہتے ہیں، اس طرح نصف وسط ایشیا. کیونکہ جتنا بھی ایمبرائڈری آپ دیکھیں، کیونکہ شاہ ہمدان کے ساتھ صرف مذہب نہیں آیا، شاہ ہمدان ایک انڈسٹری کو لے کے آیا، تمدن آ گیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کرگل کا جو کنیکشن تھا یہ ڈائریکٹ سینٹرل ایشیا تک، میں نے پہلے کہا کہ یارقن تک بھی اس کا یہ ہمارا سلسلہ جو ہے یہ چلتا تھا. بے شک اعجاز صاحب، آپ کے اس گفتگو سے ہمارے اس بحث میں کافی حد تک یہاں پہ ہم ایک ماحصل چاہتے تھے، اس میں کافی حد تک یہ مدد ملی ہے کہ کرگل کی جو اہمیت ہے وہ کس حد تک اس میں تھا وہ واضح سے واضح تر ہوتی جا رہی ہے. تو میں اب اقتضاء وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے صادق صاحب سے میں یہ ایک عرض چاہتا ہوں، آپ سے وضاحت چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو سینٹرل ایشیا سے پورے جڑے ہوئے شاہراہ تھے، جس کا نہ صرف تجارتی اہمیت تھی، ایک اس کا ایک مرچنڈائز امپورٹنس تو اپنی جگہ پہ ہیں، اور ساتھ میں یہاں پر ایک ثقافتی مذہبی پورا ایک مطلب ہم ایک تبدیلی یہاں پہ اس شاہراہ کی وجہ سے دیکھتے ہیں. تو ایسے میں ہمیں لگتا ہے کہ اب بیچ میں بعد میں پارٹیشن کی وجہ سے، ملک کی تقسیم کی وجہ سے، جیسے ایک ہی دیوار کی دوری کے وجہ سے جو ہم اپنے رشتہ داروں سے، جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ رشتہ دار ہر دست کے بہت زیادہ ابھی بلتستان میں ہے بنسبت خود کرگل کے ایڈجسنٹ ایریاز کے. تو ایسے میں ہمیں ان ثقافتی سماجی رشتوں کو بھی بحال کرنا اور اس تجارتی اہمیت کو بھی بازیاب کرنا، اپنے اس شان رفتہ کو دوبارہ بازیاب کرنے کی ضرورت ہے. اور کرگل جو ایک بہت ہی اہم تجارتی مرکز تھا،
اب اس کے آثار اب بھی ہیں، لیکن اس کے حالات جتنی توجہ جانی چاہیے اتنا لوگوں کی طرف سے بھی، حکام کی طرف سے بھی شاید اس پر نہ گئے ہوں، کیونکہ اس کے تاریخی اہمیت ابھی لوگوں کو زیادہ واضح نہیں ہے۔ تو اس کے شان رفتہ کو بحال کرنے کے لیے، ریوائیو کرنے کے لیے کن کن اقدامات کو بہت ہی ترجیحی بنیادوں پر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بڑے سرعت سے زیادہ دیر نہ ہو اور یہ شاہراہ اور اس شاہراہ کی وجہ سے ہمارے دوسرے زندگی کے شعبوں پر ایک اچھا اثر دوبارہ مرتب ہو، اس پر آپ کا کیا نظر ہے؟ شکریہ خفی صاحب، آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے جو میرے دل کے بھی، اب ہم سب کے تمام کرگل والوں کی یہ چاہت بھی ہے، کیوں اس لیے کہ اس میں انسانی رشتہ جڑا ہوا ہے، انسانی ایک معمہ ہے، انسانی ایک معاملہ ہے۔ تو آپ 1947 سے پہلے جب ہمارا یہ سرحد وغیرہ نہیں تھا، یہاں پر بارڈر وغیرہ نہیں لگا تھا، تو آپ امیجن کیجئے، آپ اندازہ لگائے جی کرگل میں کس قسم کی گہما گہمی ہونی چاہیے۔ کرگل اگر یہ سلک روٹ کا دوبارہ اگر یہ کھلتا ہے تو آج جس طرح پاکستان میں لاہور کی اہمیت ہے واگا کی وجہ سے، جیسے امرتسر کی اہمیت ہے واگا کی وجہ سے، تو ہمارا کرگل امرتسر کی حیثیت اختیار کرے گا۔ صحیح بات۔ وہ اس لیے کہ یہ ایک تو اس میں انسانی رشتے آپس میں بچھڑے ہوئے ہیں، آپس میں بہت سالوں سے بھائی بہن، ایون میاں بیوی بھی بچھڑا ہوا ہے۔ ہم نے ایک سروے کیا ہے، اس سروے کے مطابق 9000 فیملیز ڈیوائڈ ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس سائڈ میں صرف، جبکہ خود میں بلتستان گیا تو بلتستان میں ہمارے کرگل کے ہی کرگل لداخ پر بولتا ہے، وہاں کرگل اور لداخ کے لوگ جو ہے وہاں پر اسکردو کے اندر ہی 285 فیملی ہے، اسکردو سٹی کے اندر۔ ابھی گاؤں دیہات میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، کراچی کے اندر 280 فیملی کرگل والے ہیں، کرگل لداخ والے ہیں۔ تو ان کے بھی ایک تڑپ ہے اپنے گھر دیکھنے کا، اپنے آبا و اجداد دیکھنا، اپنے کسی عزیز کے میت میں شامل ہونے، اپنے کسی عزیز کی شادی میں شامل ہونے کی یہ تڑپ ہے۔ تو اگر یہ روٹ دوبارہ کھلے تو کرگل کو وہ مقام واپس ملے گا جو آج سے پہلے سینٹرل ایشین ٹریڈ سینٹر کی اہمیت تھی کرگل کو۔ تو آپ دیکھیے اس روٹ نے کیا کیا دیا کرگل کو۔ اس روٹ میں سب سے پہلے آپ نے کہا، جیسے اعجاز صاحب نے کہا کہ صرف یہاں پر ٹریڈ نہیں ہوتا تھا، مذہب بھی۔ ابھی ہم فخر کرتے ہیں ہم شیعہ اسلام ہیں، تو ہمیں فخر کرنے کا موقع اسی روٹ نے دیا ہے، اسی روٹ سے آیا ہے، کہیں اور سے نہیں ہے۔ آپ کو یہ اسلام نہیں آیا، اسی روٹ سے آیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو لٹریچر دیکھو، بلتستان کے یہاں مرثیے پڑھتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں بلتی شاعروں کے، تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ ادب کے میدان میں بھی بالکل وہیں سے آیا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا تھا اس ٹریڈ میں؟ ایک خوبصورت چیز ایک چیز یہ تھا، کیونکہ ہمارے لوگ بحیثیت لیبر کام کرتے تھے اس ٹریڈ میں۔ پورک کے لوگ، بلتستان کے لوگ، کرمان کے لوگ، خپلوں کے لوگ بحیثیت پوٹر کام کرتے تھے۔ تو آپس میں یہ لوگ کہیں ڈسٹینیشن پر رات گزارنا پڑتا تھا۔ تو محرم کے ایام میں کوئی بلتی نے مرثیہ پڑھا تو پورک والا بھی سیکھتا تھا، پورک والے نے کسی کو گیانلو پڑھا تو بلتستان والے، ایک کلچرل ایکسچینج کا ایک ذریعہ تھا، کلچرل ایکسچینج کا اور مذہبی ایکسچینج کا بھی ایک ذریعہ تھا۔ اب دیکھو، ابھی سروے کرو، ہمارے یہاں کے جتنے بھی آغاز ہیں سعید سے، یہاں جتنے بھی سعید ہیں وہ کرس کے، 80% سعید جو ہے کرس، کیونکہ شیعہ انفلوئنس کے بعد جب سید محمد شاہ کرس نے یہاں پر تبلیغ شروع کیا تو اس نے کرس سے سعید یہاں پر موقع آپ منجی کے سعید دیکھ لیجیے، آپ اقچمل کے سعید، آپ ادھر کے سعید دیکھ لیجیے، اب پورا سورو کے جتنے بھی انفلوئنس یہاں خپلوں کے تھے، جتنے بھی اخون یہاں آئے ہیں وہ خپلوں کے ہیں۔ اب ان سے جا کے پوچھ لیجئے، جتنے بھی سعید ہیں وہ کیرس کے ہیں۔ تو اسی روٹ کی وجہ سے یہاں سے وہاں بھی، وہاں سے یہاں بھی ایک کلچرل ایکسچینج، ایون نیرنگ سسٹم ایک چیز، اس زمانے میں ایک نیرنگ سسٹم تھا۔ بالکل نیرنگ سسٹم یہ تھا کہ بدھسٹ اور مسلمانوں میں دوست ہوتے تھے، جو رشتہ داری ہوتی تھی، رشتہ داری نہیں، رشتہ دار سے بھی بڑھ کر نیرنگ ہوتا تھا، بانڈ ہوتا۔ جب کوئی سکیوربو چند کا، خود میرے دادے کا ایک نیرنگ تھا سکیوربو چند والا، تو وہ آ کے میرے دادے کے پاس بیٹھتا تھا، میرا دادا آگے لیفٹ ٹریڈ کے لیے جاتا تھا تو سکیوربو چند میں اپنے نیرنگ کے پاس بیٹھتا تھا۔ تو اتنا خوبصورت ایک کلچرل ایکسچینج، ایک نیشنل انٹرنیشنل، ہاں، تو یہ تھا۔ وہ ہمارے ہوشیار پوری سرداروں کی وجہ سے بھی، آپ ادھر بلتی بازار میں جو سکھ ہیں،
ہمارے سکھ بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، ان کے ساتھ جو ان لوگوں کا جو ریلیشن ہے آج بھی ان کے عید مطلب وفات میں، شادی میں جو آپس میں جو تعلق داری ہے، اس کو آپ آج بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ جی بے شک اس شاہراہ نے ایک کرگل کی جو موجودہ ایک حیثیت ہے، ایک مقام ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہاں پر کمیونل ہارمنی ہے، جیسے اس میں ہوشیار پوری سکھوں کا ذکر آ گیا، یہ بھی اسی شاہراہ کی دین ہے۔ اور اس میں بدھسٹ مسلم، جیسے آپ نے اس میں ہمارے ایک اصطلاح جوڑ دی نیرنگ کا، جس کو آسان اصطلاح میں لوگ نیمشن کہتے ہیں، نیمشن یود ذرے، تو یہ اب اس کے پرت در پرت ہمیں بہت سارے اس شاہراہ کے دیے ہوئے بہت سارے فائدے ملتے ہیں، جن کے ایک تاریخی اہمیت پر یہ جو گفتگو ہے بہت کم ہے۔ آگے اس پر تحقیق ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور گنجائش بھی ہے۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اعجاز صاحب سے آخر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے ریوائول میں کس حد تک کتنے شعبوں نے کام کیا ہے، اور ابھی آگے اس شاہراہ کے شان رفتہ کو بحال کرنے اور اس کی وجہ سے جو انسانی مسائل پیش آئے ہوئے ہیں تقسیم کی وجہ سے، جیسے صادق صاحب نے جن کی طرف تفصیلاً واضح کیا کہ ایک انسانی مسئلہ جو درپیش ہے لوگوں کو، تو ان چیزوں کے تدارک کے لیے اس شاہراہ کے کو بحال کرنے اور بازیاب کرنے کے لیے آئندہ کیا کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اس پر آپ کا بھی نظر بہت یہاں پہ اہم ہے۔ خفیع صاحب، جیسے صادق صاحب نے بھی عرض کیا، اس کو ریوائیو کرنے کے لیے خاص کر سب سے پہلے کرگل میں ہی اس چیز کی ضرورت ہے۔ جو ہمارا ینگر جنریشن ہے، ہمارے جو بدقسمتی اتنی ہے کہ ہمارے جو ینگر جنریشن، چاہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہمارے ہیں یا ریسرچرز ہیں، وہ لوگ ریسرچ کی طرف نہیں جاتے، اکیڈمک ریسرچ کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے اور کچھ نہیں بنے۔ میں بھی اس روٹ کی روایت، اور لیکن ہندوستان سے زیادہ یا لداخ سے زیادہ اس روٹ پر فورن یونیورسٹیز میں بہت کام ہو رہا ہے، بہت کام، جس میں کرگل کے امپورٹنس کو لے کے، لداخ کے امپورٹنس کو لے کے، کہ یہ روٹ لداخ میں اس کی کیا اہمیت تھی، کرگل میں اس کی کیا اہمیت تھی، خاص کر جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے یا ہیڈلبرگ یونیورسٹی جو جرمنی میں ہے، یا بون یونیورسٹی، کیونکہ میں خود بھی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف بدھسٹ اینڈ ہمالین اسٹڈیز سے جڑا ہوں، جو کہ بون میں ہے، اور جس کا ہمارا مین سینٹر جہاں سے ہم کام کرتے ہیں۔ ہم نے کرگل کی تاریخ پر پہلی ایک کتاب لکھی جو پورک کے نام سے، ان انٹروڈکشن ٹو دا پورک، اس میں ہم نے سٹارٹنگ میں ہی ہم نے اس میں اسی سینٹرل ایشین میوزیم کا، کرگل کی، اس کا ہم نے ذکر کیا۔ اور جب ریسرچ میں ہمیں یہ لگا، کیونکہ فارنرز کو اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، لیکن جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نو، آپ کا پہلا جو یہ ہونا چاہیے یہ ادھر سے۔ لیکن بدقسمتی یہاں پر ہمارا جو ایک کیا یہ کہیں، اس ریسرچ کی بہت زیادہ کمی ہے، کیونکہ اس میں اتنا ریسرچ، جبکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ جہاں بھی میں جاتا ہوں، مجھے انڈیا میں یا انڈیا سے باہر لیکچرز کا یا اس طرح موقع ملتا ہے ورکشاپس میں، تو میں ان سے کہتا ہوں یس دیز آئی پوزیس آل دیز تھنگس، یہ ساری چیزیں میری ہیں، لیکن آئی ایم ناٹ اتھارٹی آن دس تھنگ، کیونکہ اس چیز پر مجھے اتنی اتھارٹی نہیں کہ میں بول سکوں، کیونکہ اتنا مجھے پتہ نہیں ہے، چاہے جو گھر میں تھوڑا ملا یا بزرگوں سے تھوڑا جو مجھے ان چیز کے بارے میں ملا۔ لیکن آج بھی اگر آپ ہمارے یہ ڈاؤن بازار کو، جسے ہم اپو بازار کہتے ہیں، جسے ہم کیروان بازار، کیونکہ جی ہاں، کرگل ایک آف شوٹ ہے سینٹرل ایشیا کے لیے، جتنا کرگل سے ایزی ہم سینٹرل ایشیا کے لیے ہیں، کہ لیکن اس میں اب تھوڑا یہ ہے، ہندوستان اور پاکستان کا ریلیشن ٹھیک ہونا چاہیے، پھر چاہے، کیونکہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے لیے ہندوستان ایک سب سے بڑا، اس راستے کو اگر ہم اوپن کریں، جو کانفیڈنس میجر ہندوستان اور پاکستان کے بیچ ڈیولپ کر کے، اسے اگر ہم، کیونکہ یہ سب سے بڑا پیسفل راستہ ہے، اور اس کے تھرو ریسرچرز یہاں آئے، جیسے صادق صاحب نے کہا کہ بلتستان کا ایک بہت بڑا اثر، چاہے وہ لسانی حساب سے ہو، رشتے کے حساب سے ہو، تو جب یہ روٹ کھل جائے تو اس میں ایک ریوائول یہ ہو سکتا ہے کہ خود انہوں نے ہمیں ایک موقع ملا
کہ ہنو میں ہم نے ایک فیملی کو تھرو اس کے فیس بک کے ذریعے جب یہ پاکستان چلے گئے اس فیملی سے ہم ملے جس کے وہاں رشتہ دار تھے، اور صادق صاحب کے تھرو ان فیملیز کا ایک یہ ملن ہوا. تو اس طرح ایک جو سب سے پہلے ہم ایک جو انسانی جو ہمارا رشتہ ہے اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں. آٹومیٹکلی جب یہ ٹریڈ کھل جاتا ہے، یہ راستہ کھل جاتا ہے، تو ایک ریوائیول اس میں ضرور آ جاتا ہے. ہم یہ کہیں کہ گلگت بلتستان تک ایک ہمارے راستے کا اور ریوائیول کا جو ہماری ہسٹری ہے، جو کلچر، باقی اس کے بعد یہ تو بہت بڑے لیول پر بات ہے، لیکن اس میں ہمیں سوچنا ہے، ہماری ینگر جنریشن کو سوچنا ہے، ہمارے پالیسی میکرز کو سوچنا ہے، انڈیا کے گورنمنٹ کو سوچنا ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کو سوچنا ہے کہ کس طرح اس روٹ کو کھولے. ایک ریوائیول ہم سلک روٹ کے کلچرل اور ہسٹوریکل اسپیکٹ کو لے کے ہم یارکن تک، ہم اس کا نام کیا ہے، تاجکستان تک ایزیلی ہم پہنچ. تو بے شک یہ وقت اب ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم اس بات کو یہاں پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ شاہراہ ابریشم کے حوالے سے کرگل کی ایک تاریخی اور مرکزی حیثیت رہی ہے، ایک تجارتی مرکز کے طور پر، اور یہاں پر بہت سارے لوگوں کا ملن اور بہت سارے آئیڈیاز اور خیالوں کے ملن ہے جس پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے دونوں ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ خود ہمارے مقامی جو ریسرچرز ہیں ان کو غیر جو یہاں کے لوگوں کے علاوہ جو جتنے بھی مغربی ممالک میں ریسرچ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے نئے جو جنریشن ہے ریسرچرز ہیں ان کو زیادہ توجہ دے کر اس شاہراہ کی بحالی کے راستے تلاش کرنا بہت زیادہ اہم ہے، تاکہ یہ جو بند جو وسٹا ہے، جو ونڈو ہے مغربی ایشیا کے لیے، کرگل کے جانب سے یہ دوبارہ کھل جائے. اسی امید پر کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے اعجاز صاحب آپ بہت ہی کم مختصر الفاظ میں اس میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں، خاص کر ریوائیول کے لیے، جیسے لداخ یونیورسٹی ہے ہماری، اللہ کے فضل سے ہماری ایک یونیورسٹی بنی، اس میں اگر ایک ہمارا سینٹر کھل جاتا ہے سلک روٹ سٹڈیز، اسلامک سٹڈیز کے لیے، جیسے کشمیر یونیورسٹی میں آپ دیکھیے سینٹر فار سینٹرل ایشین سٹڈیز ہے، اس طرح اگر لداخ یونیورسٹی میں ہمارا ایک سینٹر کھل جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ ینگر جنریشن کو اس کی طرف راغب کر سکتے ہیں، اس کے امپورٹنس کو سمجھا کے، اس کے ہسٹوریکل اسپیکٹ کو سمجھا کے، اور ایک جو کلچرل اور ہمارا ایک جو ہیومینیٹیرین ریلیشن ہے اس کے لیکن اگر ہمارا ایک سینٹر لداخ یونیورسٹی میں کرگل میں ہمارا ایک اسٹڈی کھل جاتا ہے ہمالین اسٹڈیز کو کر کے یا سینٹرل ایشین اسٹڈیز کو لے کے، تو یہ اس کے امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے کرگل کا مقام اس میں کیا تھا، ہسٹوریکل اسپیکٹ کیا تھا، تو یہ ایک بہت ہی بڑا اقدام ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے بحث وغیرہ، ایسے جو ہمارے ڈسکشنز ہیں جس میں ایک فروٹفل لوگوں کو خاص کر پتہ چلے کہ ہاں بھائی کرگل کی بھی ایک حیثیت تھی، کرگل کی بھی ایک تاریخ تھی، کرگل کی بھی ایک اتنی خوبصورت ہسٹری تھی. اس چیز کو لے کے کرگل کو ہم ایک طریقے سے ریکمنڈیشن کر سکتے ہیں اور کرگل کے امپورٹنس کو ہم آگے لے سکتے ہیں. بے شک تو گفتگو کو ہم یہیں پہ روک رہے ہیں، اور ہم لداخ اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج اس کی جانب سے ہمارے دونوں ماہرین اعجاز صاحب اور صادق صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بہت ہی اہم اور زرین خیالات جو تاریخی شواہد پر مبنی تھے ان کو ہمارے ناظرین تک پہنچایا. تو اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ.